بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آخر ہمت ہارتے پلوشا کو جب لگا وہ ڈوب جائے گی، اس کی بلند چیخ نکلی تھی۔ پلوشا کو زیادہ پانی والی جگہ سے فوبیا بھی تھا، وہ ایسی جگہ ہرگز نہیں جاتی تھی جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اسی لیے گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ گھر میں پل بنائے جانے پر وہ خلاف تھی اس کے، لیکن اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کی چیخ سنتے دانیال سمیت پورا اسٹاف وہاں بھاگا تھا۔ پلوشا پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی اور آرزو دانت تلے لب دبا گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا اتنی ماڈرن لڑکی ہے، کم از کم اسے سوئمنگ تو آتی ہوگی، لیکن آرزو خان بھول گئی تھی اسے خود سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ دانیال بغیر سوچے سمجھے پل میں کود گیا تھا۔ اس نے پلوشا کو سہارا دیتے باہر نکالا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند ہونے کے دہانے پر تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ دانیال لب بھینچے بولا تھا۔ اس نے شدت سے چاہا کہ آرزو خان ان سب میں شامل نہ ہو، لیکن وہ آرزو خان ہی کون جو دانیال سفیر خان کو غلط ثابت نہ کرے۔ اسٹاف میں سے ایک لڑکی باہر گئی اور واپس آتے اس نے پلوشا پر ایک شال ڈال دی اور اب وہ اسے فرسٹ ایڈ دے رہی تھی۔ دانیال نے آرزو کی طرف دیکھا۔ پلوشا نے آرزو کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دانیال نے پھٹتی رگوں سمیت پلوشا کو اٹھائے باہر لے جاتے گاڑی میں ڈالا اور ایک اسٹاف ممبر سے اسے ہاسپٹل لے جانے کو کہا تھا۔ شاید پلوشا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ دانیال مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اس نے آرزو خان کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آہستہ آہستہ پلوشا کے گھر سے سب لوگ چلے گئے اور اب پل سائڈ پر دانیال سفیر خان اور آرزو خان کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا بد دماغ لڑکی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا آرزو خان ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کے بازو دبوچے بولا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت آرزو پر دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ اگر پلوشا کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ الزام آرزو پر جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی وجہ سے آرزو سر اٹھائے بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اب بھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی۔ شٹ اپ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے دہاڑا تھا۔ آرزو نے سہم کر اسے دیکھا۔ کتنی فکر تھی نا دانیال کو پلوشا کی۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اس کی؟ آپ کی گرل فرینڈ کہیں مر نہ جائے؟ آرزو چیخی تھی۔ دانیال کو علم نہیں تھا ایک مذاق میں کی گئی اس کی بات اس بد دماغ لڑکی کا دماغ خراب کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ دانیال ہاتھ اٹھاتے غصہ ضبط کرتے ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا تھا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ آرزو تو شوق میں تھی، وہ اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ دانیال نے اسے گاڑی میں پٹخا اور 15 منٹ بعد گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ دانیال دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی آرزو خان کا ہاتھ تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ جاہل انسان، وہ چیخی۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ دانیال کی گرفت سے جھٹکا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ دانیال اس کے بغاوت کرتے لہجے کو دیکھ رہا تھا۔ خود باہر افیئر چلا رہے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دانیال کی نظریں اپنا وجود کو جلاتی محسوس ہوئی تھی۔ سب لوگ شوق میں کھڑے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے، آرزو زکام زدہ سانس اندر کھینچتے لب بھینچے بولی۔ دانیال کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ اس کی باتیں سنتے سب لوگوں کا منہ کھل گیا تھا۔ چٹاخ! یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ دانیال کے سخت ہاتھ نے آرزو خان کے گال پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بل آنسو نکل پڑے۔ اس کے روتے ہوئے سب کی جانب دیکھا تھا۔ دانیال سفیر خان چیخے، بابا اس لڑکی کو میری نظروں سے دور کر دیں ورنہ میں اسے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا سرخ چہرہ لیے شعلہ بار لفظوں میں بولا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سنا تم نے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ پلوشا۔ آرزو کو اپنی گال دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور وہ وحشت بھری نظروں سے آرزو خان کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو چلو یہاں سے۔ رخسار بیگم آرزو کا بازو کھینچتے اسے وہاں سے لے گئی۔
دانیال تمہیں آرزو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت غلط کیا تم نے، نور بیگم بیٹے کو دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ وہ لب پیچھے سر جھکائے اندر چلا گیا۔ آرزو خان کے سچ پر بھی دانیال سفیر خان نے سب کے سامنے اس پر یقین کرتے اس کا سب کے سامنے ساتھ دیا تھا، اور آج آرزو خان نے اس کے مذاق پر اس کو ذلیل کر دیا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح سلگ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی، جب اسے لگتا وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا، تب وہ سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اب بھی وہ دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے آرزو خان پر اٹکا تھا۔ کر لے گا وہ کیا؟ وہ ساری زندگی آرزو خان کے ساتھ گزارا کر لے گا؟ کہاں وہ 27 سال جوان مرد اور کہاں وہ 19 سال کی لڑکی نہیں آفت۔ آرزو خان جہاں پہنچے وہاں تباہی مچائے۔ آرزو خان کا دماغ 10 سالہ بچے جیسا ہے، وہ امیچیور لڑکی ہے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دانیال سفیر خان نے پوری رات اپنے اور آرزو خان کے رشتے کو سوچتے گزار دی تھی۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پر دراز ہی سو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دانیال نے بھاری درد سے پھٹتے سر کے ساتھ ٹائم دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ خانویر وہ عائشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دانیال کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا گڑیا، بولو، وہ نرمی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ خانویر، آرزو کمرے میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عائشہ کے کہے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک تھپڑ اسے اتنا خود سر بنا دے گا۔ کیا آرزو خان واقعی بد دماغ تھی؟ دانیال کی آنکھیں پوری رات جاگنے کے باعث پہلے ہی سرخ ہو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے تو ان میں مزید سرخ پن بڑھ گیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں رخسار بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال، آرزو۔ دانیال نے لب بھینچے سر پکڑا۔ انہوں نے ایک پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں لکھا تھا، دانیال اپنی کمپنی میں افیئر چلا رہا ہے، مجھے اس جاہل کریکٹر لیس کے ساتھ نہیں رہنا اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے، مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ پیپر پر گھسیٹی چند لائنز نے دانیال سفیر خان کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے پیپر پر لکھے لفظوں کو گھور رہا تھا۔ دانیال، مجھے میری بچی واپس لا دو۔ رخسار بیگم روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے گھر کے مردوں کو ناشتہ کروا کر انہیں کام پر بھیجا تھا اور وہ آرزو کو سمجھانے آئی تھی، لیکن اس کا دروازہ کھلا دیکھ اور پھر بیڈ کے وسط میں رکھے کاغذ کو دیکھ وہ صدمے سے وہیں گر گئیں۔ اب آرزو کے کمرے میں گھر کی خواتین تھیں، سوائے ماہا کو چھوڑ کے جو پہلے ہی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ رخسار، سنبھالو خود کو، نور بیگم نیچے بیٹھتی بولی تھی، اور دانیال بس آرزو کے لکھے گئے لفظوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نور، رخسانہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آرزو خان کے سنگین قدم نے وہاں سب کو پریشان کر دیا تھا۔ رخسار بیگم کی غیر ہوتی حالت دیکھ عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ رخسار بیگم اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کا بی پی بری طرح لو ہو گیا تھا۔ کیا کوئی اتنی سی بات پر بھی یہ سب کر سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب تھا ہاں، اور وضاحت تھی آرزو خان۔ ہاں، آرزو خان کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مما، آپ چھوٹی مما کو سنبھالیں، میں ڈھونڈ لاؤں گا اسے، لیکن خبردار اس کے بعد کوئی بھی ہمارے درمیان بولا۔ وہ سفاکیت سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ خان بابا، وہ دھاڑا تھا۔ خان بابا سر جھکائے حاضر ہوئے تھے۔ آرزو خان کو تلاش کریں، سب گارڈز کو بھی بولیں، اور ہاں، آقا جی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ دانیال خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے گردن کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا لے گیا۔ آرزو خان، بہت غلط کیا ہے تم نے، رہائی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، میں دوں گا تمہیں رہائی، تمہاری قبر کھود کر۔ وہ لب بھینچے خود سے بڑبڑایا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت تر ہو گئی۔ ماہا کالج سے باہر نکلی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ تھک ہار کر سڑک پر چلنے لگی تھی۔ ارادہ کیب لے کر اب گھر جانے کا تھا۔ ماہا، وہ چل رہی تھی جب پیچھے سے پڑنے والی پکار پر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہا، جمشید خان، یہ آپ کے ڈیڈ کی کال ہے۔
مقابل نے فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ماہا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہا نے ناسمجھی سے فون پکڑا، کان کو لگایا۔ ماہا بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، آپ مل لیں پھر مجھے بتائیں۔ جمشید صاحب عجلت میں بولے۔ ماہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کال کٹ گئی۔ اس نے فون مقابل کی جانب بڑھایا۔ ماہا نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالی آنکھیں، ستوہ مغرور، کھڑی ناک، پینٹ کوٹ پہنے، کلائی پر بندی مہنگی گھڑی اور پاؤں میں مہنگے جوتے اور سرخ سفید رنگت، وہ کافی پرکشش تھا۔ ماہا نے نظریں ہٹا لی۔ آپ کا شاید ڈرائیور نہیں آیا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ نرمی و اخلاق سے بولا۔ ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے خوف سے سہمتے ادھر ادھر دیکھا تھا، کہیں الیگزینڈر نہ دیکھ لے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ماہا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوف سا اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ آپ کا نام، ماہا کا لہجہ اٹک گیا تھا جب وہ ماہا کی جانب ہلکا سا جھکا۔ ماہل رانا، وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر بولا۔ ماہا نے محسوس کیا اس کی مسکراہٹ واقعی خوبصورت تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میری طرف سے ہاں ہے، وہ سڑک پر نظریں جمائے بولا۔ ماہا نے خوشی سے چمکتی اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ماہا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس سے تبھی لب کاٹتے بس اتنا ہی بول پائی۔ جی، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، ورنہ مجھے آپ کے ڈیڈ نے سب بتا دیا ہے آپ کے بارے میں، مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ایک سحر طاری کرتی مسکراہٹ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ماہا گہرا سانس بھرتے نارمل ہونے کی کوشش کرتے بولی۔ پہلے تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں آپ کا دل چرا لوں، وہ آنکھوں میں چمک بھرتے بولا۔ ماہا نے حیرانگی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا؟ آف کورس، آپ کے ڈیڈ نے مجھے چنا ہے تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوں، ایک ڈیٹیکٹیو ہوں، وہ سر کو خم دیتے بولا تھا۔ ماہا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بات کرنے کا انداز کافی اچھا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، ماہا نے فیصلہ کیا تھا وہ اس انجان شخص کو سب بتا دے گی۔ اب یہی ایک راستہ تھا اس کے پاس ان سب سے بچنے کا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی تھی۔ حکم کریں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ماہا کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ مم، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، مم، میں ابھی بابا کو نہیں بتا سکتی۔ ماہا سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ ماہل رانا نے ایک سائیڈ گاڑی روکی۔ وہاں سڑک کے آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے، وہاں سے اکا دکا ہی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ماہا گھبرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد آپ بھول جائیں گی اسے، میں اتنی محبت دوں گا، وہ سیٹ پر ٹیڑھا ہوتے رخ ماہا کی جانب کرتے بولا۔ ماہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ ماہا کو اس کا جواب سنتے نا امیدی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ خود بھی الیگزینڈر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے تو اچھوں کو ٹھیک کیا ہے، آپ کو میری فکر ہو رہی ہے، وہ لب دبا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اس کا ہر انداز ہی گھائل کرنے والا تھا۔ ماہا سر جھکا گئی۔ وہ گاڑی واپس سے سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال گیا۔ 5 منٹ بعد گاڑی ماہا کے گھر کے آگے رکی۔ وہ اترا اور ماہا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ماہا گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ لڑکا اتنا اچھا کیوں تھا، ماہا سوچ کر رہ گئی۔ وہ ماہا اسے دیکھتے تذبذب کا شکار ہوئی۔ فکر نہ کریں ہونے والی بیگم، میں آپ کے بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گا، وہ جھک کر بولا۔ ماہا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ عجیب طلسم آمیز مسکراہٹ تھی ماہل رانا کی۔ وہ اس کی بات پر چونکی تھی۔ شکریہ، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کا نمبر ہے میرے پاس، ہم کل ملیں گے، آپ اسے بھول جائیں ورنہ میں بھلا دوں گا، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا جسے ماہا نے شدت سے محسوس کیا۔ ماہا اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ جب اسے جھٹکا محسوس ہوا، پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹھوکا تھا اور پچھلی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے باہر نکلا، اس نے ہوا میں فائر کیا تھا اور گاڑی تیزی سے بھگا لے گیا جبکہ ماہل رانا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماہا کو چھوڑ سیدھا گھر گیا تھا۔ گھر کا دروازہ چابی سے کھولتے اس نے 2 قدم آگے بڑھتے دیوار پر لگے سوئچز پر ہاتھ مارا تھا۔ گھر جھٹ سے روشن ہو گیا مگر ماہل رانا لب بھیج گیا تھا۔ گھر کے ہال میں رکھی ہر چیز زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کئی قیمتی چیزوں کے ٹکڑے اس کے پاؤں سے ٹکرائے تھے۔ رائٹ سائڈ پر بنے کچن میں جھانکا، وہاں بھی سب کچھ نیچے پڑا ہوا تھا۔
ماہل کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اوپر گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ دروازہ لاک تھا لیکن دروازے پر موجود خراشیں یہ اندیشہ دے رہی تھیں جیسے کسی نے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتے اسے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے سیڑھیاں اترتے، اس کی نظر گھر کے انٹرس والی دیوار پر پڑی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے اب ہاتھ پیچھے باندھے تنے چہرے سے دیوار پر گھسیٹے چند الفاظ دیکھ رہا تھا۔ کمشنر اور اس کی بیٹی سے دور رہو ورنہ موت تمہارے قریب آئے گی۔ ماہل لب بھینچے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک اچھا ڈیٹیکٹیو تھا۔ اس نے کئی کیس سالو کیے تھے جس کی وجہ سے سب اسے سراہتے تھے اور اسے ڈیڈلی گینگسٹر کو پکڑنے میں کمشنر کی مدد کرنی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وہ تھوڑا دور اب آہستگی سے چلنے لگا تھا۔ وہ ہر چیز کا جائزہ لینے لگا تھا۔ تھوڑی دور سڑک پر جاتے اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ایک قدرے خاموش علاقے میں رہتا تھا، اتنی جلدی اس کے گھر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کوئی کیسے پہنچ گیا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ہاتھ اب بھی پیچھے باندھے ہوئے تھے جب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا کیونکہ کسی نے بڑی زور سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا، بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ اس شخص کو پہچانتا تھا۔ وہ قاسم تھا جس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھی جس سے اس نے ماہل رانا کے سر پر وار کیا تھا۔ اب وہ اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں بدل گئی۔ قاسم اور اس کے آدمیوں نے اسے اٹھاتے گاڑی میں ڈالا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑک کو ناپ رہا تھا، ہر ممکن جگہ دیکھ لیا، اس کی اکلوتی دوست مروہ سے بھی پوچھ لیا، ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ممکن ہو، مگر آرزو خان نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ دانیال کا دل اب بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر شدید غصہ بھی تھا جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ فون پر ہوتی بیل پر اس نے یس پریس کر کے کان کو لگایا۔ گھر سے کال تھی۔ وہ لب سختی سے میچ گیا۔ دانیال، میری آرزو مل گئی۔ رخسار بیگم کے لہجے میں انتہا کی تڑپ تھی۔ وہ ماں تھی اور آرزو خان تو ان کی جان تھی۔ وہ کیسے بھی ہو لیکن رخسار بیگم کو وہ حد سے زیادہ عزیز تھی۔ اب بھی ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ صفیہ بیگم ان کے پاس بیٹھی تھی جبکہ ماہا بھی اب رخسار بیگم کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مل جائے گی چھوٹی مما، آپ فکر نہ کریں۔ دانیال نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا خود کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کتنے خود سے عہد و پیمان کیے تھے کہ بس آرزو ایک بار مل جائے پھر اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگائے گا، بس ایک بار مل جانے دو۔ وہ دانت پیستے سوچ کر رہ گیا، میری بیٹی نہ جانے کہاں ہوگی۔ دانیال، تم جمشید بھائی کو بتا دو، وہ کچھ کر کے پتہ لگا لیں گے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں کسی غلط جگہ۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا بی پی بار بار لو ہو رہا تھا جس سے وہ اپنا ہوش گنوا رہی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک بار آرزو خان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ دانیال جبڑے بھینچ گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا چھوٹی مما، میں وعدہ کرتا ہوں وہ صحیح سلامت ہوگی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولا۔ دراصل دانیال سفیر خان یہ کہنا بھول گیا تھا کہ اسے زمانے سے وہ بچا لے گا، لیکن آرزو خان کو دانیال سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے فون رکھتے پھر خان بابا کو کال کی تھی لیکن انہیں بھی آرزو نہیں ملی تھی۔ پورا شہر چھان مارا لیکن آرزو نہ جانے کس بل میں چھپی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی۔ دانیال سڑک پر گاڑی روکے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ کیا آرزو خان کو کسی کی پرواہ نہیں؟ کیا واقعی اس کی طرف سے سب لوگ بھاڑ میں جائیں؟ دانیال نے سختی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سردیوں کے دن جا رہے تھے لیکن رات میں چلتی ٹھنڈی ہوائیں سرد معلوم ہوتی تھیں۔ ایسے میں وہ بغیر کسی گرم کپڑوں کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا خود کا وجود جل رہا تھا۔ تنا چہرہ اور اوپر سے سرخ ہوتی نیلی آنکھیں اس کے اندر اٹھتے ابال کو بیان کر رہی تھیں۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ آ گئے ہوں گے۔ دانیال خان جس نے ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دی تھی، آج اس کی بیوی نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتے گاڑی میں بیٹھا۔
اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آرزو خان گھر سے غائب تھی۔ ادھر رخسار بیگم کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس آرزو خان کو دیکھنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کا سب اسی کے انتظار میں تھے۔ دانیال، آرزو، نور بیگم کے پہلو سے اٹھتے رخسار بیگم نے نم سرخ آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ میں پولیس فورس بھیج کر تلاش کرواتا ہوں، مل جائے گی رخسار بھابی۔ جمشید صاحب کھڑے ہوتے بولے تھے۔ اب ہر کوئی فکر مندی سے بیٹھا تھا۔ عائشہ گڑیا، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس لاؤ۔ دانیال صوفے پر ڈھہ سا گیا تھا۔ سفیر صاحب نے بیٹے کی حالت دیکھی۔ ان کی بہو نے بیٹے کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ عائشہ اسبات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی، پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گلاس چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ آرزو عائشہ کے لبوں سے حیرانگی کی انتہا پر نکلا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر بریانی کھا رہی تھی۔ بڑے بڑے لقمے لیتے وہ جلدی سے کھا رہی تھی۔ اس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا، نہ پاؤں میں جوتی۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ عائشہ کے پکارنے پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کچن سے آتی آواز پر باقی سب کچن کی جانب بڑھے تھے۔ پہلے اتنی ٹینشن تھی، ایسے میں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی انہیں متاثر کر رہی تھی۔ آرزو نے جلدی سے پلیٹ نیچے رکھی۔ ارادہ کسی کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگنے کا تھا۔ جلدی جلدی میں ہی اٹھ کر بھاگنے کی وجہ سے کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہوئے تھے۔ ایک درد سے لبریز سسکی آرزو کے منہ سے نکلی، کیونکہ کافی ٹکڑے آرزو کے پاؤں میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ سنبھالنے لگی۔ ایک دل سوز چیخ کے ساتھ وہ فرش پر گرنے والی تھی، جہاں کانچ کے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر وہ ان پر گر جاتی تو کئی ٹکڑے اس کے سر اور باقی جسم میں بھی پیوست ہو جاتے۔ اس کے فضا میں بلند ہاتھ کو کسی نے مضبوطی سے گرفت میں لیا تھا۔ اب وہ ہوا میں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا نازک ہاتھ دانیال کے مضبوط بھاری ہاتھ میں قید تھا، جو اسے نیچے گرنے سے بچا رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ رخسار بیگم بیٹی کو دیکھ جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ ان کا چہرہ یوں تھا جیسے زندگی مل گئی ہو انہیں۔ وہ ممتا سے مجبور آرزو کا چہرہ چوم رہی تھی، جبکہ دانیال سفیر خان لب بھینچ گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہاں تھی آپ آرزو؟ شہیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے۔ آرزو نے سر جھکا لیا۔ وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی طرف دیکھا تھا۔ بغیر دوپٹے کے اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ شرم سے وہ سر جھکا گئی۔ جب جھکے کندھے پر کچھ محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دانیال نے اپنی کالی مردانہ شال اس کے کندھے پر پھیلا دی تھی۔ غصے کے چلتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی سے آرزو کی اب جان جا رہی تھی۔ وہ بابا میں اوپر ٹیرس والے روم میں تھی۔ وہ مدم خوف سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ کتنا پریشان ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر رخسار بیگم، جن کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بابا میں اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، دانیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ آرزو نے دانیال کے تنے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم واقعی ایک بد دماغ لڑکی ہو۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم کتنا خوار ہوئے ہیں؟ وہ دانت پیستے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا۔ اب بھی بھوک نہ برداشت کرتے وہ اوپر سے نیچے چوری چھپے آئی تھی، کیونکہ آرزو خان بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی خوار ہوئے تو یہ اچھی بات ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں۔ آرزو اس کی سلاخ کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے گرفت مزید سخت کر لی اور آرزو کو لگا جیسے ابھی اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے گھر والوں کی جانب دیکھا، لیکن یہ بات واضح تھی کہ دانیال خان اور آرزو خان کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا۔ رخسار بیگم اچھے سے جانتی تھی غلطی آرزو کی ہے۔ دانیال خود کتنا خوار ہوا تھا۔ ہر شیلٹر، ہر ہاسپٹل، ہر ہوٹلز کجا، ہر ممکن جگہ اسے مارا پھر کر تلاش کیا تھا۔ تمہارے بابا کا اب اتنا حق نہیں رہا تم پر جتنا میرا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہمیں خوار کرنے کا؟ ہاں،
وہ سخت تاثرات لیے بولا تھا۔ آرزو بار بار اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ کھینچا اور آرزو کی بیک بون میں سرساہٹ ہوئی تھی۔ دانیال نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑو جاہل انسان، وہ اس کے ہاتھ پر ناخن مارتے بولی تھی۔ دانیال مزید لب بھینچ گیا۔ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی اس تکلیف کے آگے جو اس نے پورے دن سہی تھی۔ آرزو کے پاؤں میں شیشے کے ٹکڑے اندر تک دھنستے جا رہے تھے۔ اسے شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ پاؤں سے خون بہتا فرش پر نشان چھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر اس کی تکلیف کے پرواہ کیے اسے گھسیٹتا پرانے سٹور روم میں لایا اور اسے جھٹکے سے اندر پھینک دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے رہائی حاصل کرنے کا آرزو خان، یہ ہے تمہاری رہائی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ آرزو خان خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کے۔ اپنے وجود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئی تھی۔ دانیال نکالو اسے باہر، تمہیں پتہ ہے نا اس کا ڈر۔ نور بیگم باقی سب کے ساتھ باہر آتے دانیال کو ڈپٹتے ہوئے بولی، مما میں نہیں نکالوں گا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ نور بیگم آنکھیں دکھاتی سٹور کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اگر کسی نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو آرزو خان کو میں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ وہ لب بھینچے سخت تاثرات چہرے پر سجائے بولا تھا۔ رخسار بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ نور ادھر آ جاؤ، آ جاؤ۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نور کو ادھر ہی بلا لیا جو بیٹے کو گھور رہی تھی۔ تم اس کے شوہر ہو دانیال، تم وہی کرو جو تمہیں درست لگے، جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ آپ سب لوگ چلیں یہاں سے۔ رخسار بیگم ضبط سے بولتی وہاں سے پلٹ گئی۔ اندر دروازے کے ساتھ لگی آرزو رونے لگی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے سوائے دانیال سفیر خان کے۔ دانیال دروازہ کھولو، چوہوں کو باہر نکلتے دیکھ آرزو چیخ پڑی تھی۔ نہ اس سے اٹھا جا رہا تھا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ دانیال دروازہ کھول دو پلیز، وہ پیچھے کو ہوتی چیخ رہی تھی۔ ایک پاؤں میں شدید درد اور دوسرا اس کا سب سے بڑا ڈر سامنے تھا۔ چوہوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ آرزو کی دلخراش چیخ نکلی۔ باہر دروازے پر کھڑے دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اندر بیٹھے نفوس کی چیخوں پر وہ سر جھکائے تھا۔ آرزو خان گھر کی رونق تھی، اس کی شرارتیں لڑائیاں سب انوکھی ہوتی تھیں۔ دانیال، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رس کر نیچے گر رہا تھا۔ چوہے اب اس کے قریب آنے لگے تھے اور آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگی، جیسے ابھی موت کا فرشتہ اس کی روح کھینچ لے گا۔ دانیال دروازہ کھولو، وہ اتنی بلند اور تکلیف سے چیخی تھی کہ دانیال کا دل گھبرا اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے فرش پر گری پڑی تھی، روتے ہوئے کانپتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ دانیال دو زانو بیٹھا۔ آرزو خان نے تیزی سے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ پلیز، اس کی ہچکیاں بند گئیں، اس کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ اس نے دانیال کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ دانیال کے سینے میں موجود دل تیزی سے دھڑکا تھا، اسے بازوؤں میں بھر گیا۔ آرزو خان لب ایک دوسرے میں پیوست کیے نیم بے ہوشی میں نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں اس کے وجود پر دانیال کی کالی شال تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں بھرے اندر لایا تھا۔ کسی نے بھی اٹھ کر اس کے پاس جانے کی جرات نہیں کی تھی۔ آرزو خان کے گداز وجود نے دانیال سفیر خان کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے آرزو کو 3rd فلور کے فرسٹ روم میں لے جاتے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اب بھی بچوں کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا اور دانیال سفیر خان اپنی کیفیت سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ شرٹ اس کی مٹھیوں سے آزاد کرواتے اس نے آرزو کے وجود پر کمفرٹر دیا اور خان بابا کو کال کرتے ڈاکٹر کو لانے کا بولا۔ اس کی نیلی آنکھیں ساخت ہوئیں، آرزو کے چہرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دانیال نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گیا۔
10 منٹ بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں میں لگے شیشے کے ٹکڑوں کو پاؤں سے نکالا تھا، جس پر آرزو کی نیم بے ہوشی میں دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ ایک بڑے ٹکڑے کو نکالتے آرزو کی دلخراش چیخ نکلی۔ دانیال نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس کی تکلیف دانیال کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پاؤں کی ڈریسنگ کی اور پھر ایک انجیکشن آرزو کو لگایا تھا۔ میڈیسن لکھ کر دی تھی۔ سلپ اس کی طرف بڑھائی۔ انہیں چلنے مت دیجیے گا ورنہ زخم مزید گہرے ہو سکتے ہیں، اور ان کا پورا خیال رکھیے گا اور کسی بڑے شوق سے دور رکھیے گا۔ ڈاکٹر ہدایات دیتی چلی گئی تھی۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانیال نے خان بابا کو میڈیسن لانے کا بولا اور خود آرزو خان کے قریب آتے اس پر اچھے سے کمفرٹر درست کیا۔ دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہرگز نہ ہو، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی سکون غارت ہوگا۔